آج کا میرا یہ پیغام جبی شریف کے نوجوانوں اور خاص کر آوانوں کے نام ہے، اور بالعموم علاقہ بھر کے نوجوانوں، آوانوں اور تمام مسلمانوں کے نام ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ایک وبا ہے کہ جو پسند نہ آئے، جس سے زیادہ تکلیف ہو تو اس پہ گستاخی رسول ہونے کی تہمت لگا دو یا پھر گستاخ صحابہ ہونے کی تہمت لگا دو، جس کا مقصد انتقامی کارروائی ہوتا ہے۔ اگر کوئی گستاخ رسول ہو تو اس بات پہ تو دو رائے نہیں ہے، جو بات وہ بابا کرتا ہوتا تھا کہ گستاخ رسول کی ایک سزا، لیکن اکثر یہ ہتھیار مذہبی حلقوں میں انتقامی کارروائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جبی شریف میں آباد اس شمر کی اولاد، شمر ضیاء الجوشن لعنت اللہ علیہ کی اولاد، اس شمر کی اولاد کی ٹھگیاں، زناکاری، بدکاری، شرک باللہ، لوٹ مار، زیورات چوری، بردہ فروشی، بچوں کا استحصال، بدفعلی، شراب نوشی، جوئے کی لت، تعویذ فروشی، اگر بے نقاب کرو تو پیر سجاد وہابی ہو گیا ہے، اور اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کا ذکر کرے تو پیر سجاد شیعہ ہو گیا ہے۔ وہ ایک خاتون بڑی نیک تھی، وہ آبائی جبی شریف سے ہی ہیں، اب کہیں باہر آباد ہیں۔ انہوں نے مدینہ منورہ میں بیٹھ کے مجھے بتایا تھا کہ ان بدبختوں نے تمہارے بارے میں مشہور کر رکھا ہے کہ تم شیعہ ہو۔ اب ان سے رابطہ نہیں ہے، وہ کہیں نہ کہیں میری تقاریر یقیناً سن رہی ہوں گی۔ تو انہوں نے مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے تو جھوٹ نہیں بولا۔ اب یہ گستاخ رسول ہونے کی تہمت تو لگا نہیں سکتے، کیونکہ بحمد اللہ تعالی ہم نے عشق مصطفیٰ کے ہر طرف بھانبڑ جلا رکھے ہیں۔ عشق مصطفیٰ سے بحمد اللہ تعالی ہم نے کئی دلوں کو آباد کر رکھا ہے، اور ہماری تو سانسیں بھی حضور کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس تو میری رگ و جاں کے ہر ریشے میں ایسے بسی ہے کہ آج بھی طائف کے بازاروں میں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھر کھائے، ان کا ذکر آ جائے تو پورا جسم خدا کی قسم متورم ہو جاتا ہے۔ میرے حلقہ احباب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک کے بغیر ہماری کوئی محفل، کوئی مجلس مکمل نہیں ہوتی، اور اگر حضور کا ذکر چل نکلے تو پھر پہروں اس پہ بیٹھ کے بات ہوتی رہتی ہے، لوگ سنتے رہتے ہیں۔ ہم تو زندہ بھی حضور کے ساتھ ساتھ ہیں، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، تو اس طرف تو یہ جا نہیں سکتے۔ پھر انہوں نے ایک تہمت گھڑی کہ یہ گستاخ صحابہ ہے، اس پہ تو انشاءاللہ اگلے ہفتے بات ہوگی۔ میں پہلے آوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا باپ کون ہے، کیونکہ یہ باپ بدلتے ہیں نا، انہوں نے شمر کی اولاد نے باپ بدل رکھا ہے۔ دو باپ ہیں ان کے، اللہ وسایا پاولی اور فتح محمد ماچی، دونوں میں سے خدا جانے کون ہے۔ اب یہ حضور کی آل میں گھسے ہوئے ہیں، باپ بدلا انہوں نے، انہیں اتھے بھی پیو بٹھایا۔ وہ تو میں آگے چل کے دسوں گا کہ اے کالا شاہ کاکو اور ڈنگا بتھاڑ، یہ موقع پرست منافق، انہوں نے کیسے اپنا باپ بدلا۔ یہ پہلے ادھر تھے، اب ادھر چلے گئے کہ پیر سجاد پہ تہمت لگا سکیں، اور انشاءاللہ تمہارے منہ سے نقاب ایک ایک کر کے ہم کھینچیں گے، بھاگنے نہیں دیں گے تمہیں۔ آوانوں پہلے پیر نصیر الدین رحمت اللہ علیہ سے سن لو کہ تمہارا باپ کون ہے، اصلی آوان کون ہے۔ اے آوان بیٹھے نے، آوان بھی جڑے حضرت علی دی اولاد ہیں، صحیح آوان جڑے آوان جنہوں نے اون سے ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کربلا میں حسین کی مدد کی۔ اون کا معنی ہوتا ہے مدد۔ آوان وہ ہیں حضرت علی کی دوسری بیویوں سے وہ اولاد جنہوں نے حسین کی مدد کی، ان سے ان کا نام آوان بنا۔ تو یہ فضیلت ان کو، سیدوں کو کیوں حاصل ہے کہ ان کے رگ و پے میں سیدہ فاطمہ الزہرا کا خون گردش کر رہا ہے، ورنہ باپ آوانوں کا بھی وہی ہے اور سیدوں کا وہی ہے، لیکن ماں آوانوں کی اور ہے۔ سمجھ آئی نا؟ تو یہ فضیلت ہے، یہ ان کو حاصل ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، جو حلالی ہوتا ہے نا وہ اپنے باپ کے ساتھ رہتا ہے، وہ سائیڈ نہیں بدلتا۔ جو غیر حلالی ہوتا ہے نا، یہ اس کا کام ہوتا ہے کہ باپ کو چھوڑ کے دوسری طرف چلا جائے۔ مجھے آپ بتاؤ کون سا حلالی ہے جو باپ کے قاتل کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جائے؟ مگر یہ شمر کی اولاد ادھر ہی کھڑے ہیں آج بھی، میں آپ کو ثابت کروں گا، اور انشاءاللہ کوئی بات نہ آج اپنے پاس سے کروں گا نہ اگلے جمعہ۔ اگلا جمعہ محرم الحرام میں آ رہا ہے، انشاءاللہ کربلا بیان کریں گے دوسرے اینگل سے۔
کہ کربلا کی وجوہات کیا تھیں. ان کے ابا جان یزید پلید کو انشاءاللہ نگاہ کریں گے، آپ دیکھیں گے. اور اس دن بھی انشاءاللہ کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کروں گا. اللہ کا قرآن بیان ہوگا یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بیان ہوگی. دشمنان علی کی بات تو اگلے جمعہ کریں گے. اس جمعہ آوانوں کی باپ اور اپنے باپ کی شان بیان کرتے ہیں اور مسلمانوں کے باپ کی شان بیان کرتے ہیں. سیدوں کا باپ تو علی ہوا، علی میرا باپ ہے، گج وج کے آدھے علی ساڑا پیو. اور آوانوں کا باپ بھی علی نسبن، وہ پیر نصیر الدین سے آپ سن چکے. میرا خیال ہے اس بندے کی گواہی کافی ہے، آپ کو یقین آ جانا چاہیے. اب جو اصلی ہے نا باپ کے، وہ میری بات سمجھیں گے اور سنیں گے، اور جو نہیں ہے وہ جس طرح مرضی چلا جائے. اب رہ گئے جو عوان نہیں ہے، علی ان کا باپ کیسے ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو جس تک بھی دین پہنچا ہے وہ علی کے ذریعے پہنچا ہے. کسی شہر میں داخلے کے لیے دروازے سے گزرنا پڑتا ہے. تو سیدنا علی المرتضیٰ جن کے نسباً باپ نہیں ہے، بطور استاد، بطور علم دینے والے، فرمان نبی کے مطابق وہ آپ کے بھی باپ ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جس نے آپ کو علم سکھایا وہ بھی آپ کا باپ ہے. تو اس لحاظ سے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم تمام مسلمانوں کے باپ ہیں. آئیے اپنے باپ کے فضائل آج سنتے ہیں. اس شمر ذیل جوشن کی اولاد نے کچھ نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے اور انہوں نے میرے ساتھ بات کی ہے کہ جی آپ اس بات کی وضاحت کریں. تو میں آج ان کے شیطانی چکر کو بے نقاب کر رہا ہوں. میں قرآن و حدیث سے بات اس لیے کروں گا، وڈا ماچی وہ قبر چو اگر نکل کے آ جاوے نا تو جھٹلا نہیں سکتا، جس طرح آج تک میری کوئی گل جھٹلا نہیں سکے. تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سین میں کالے رنگ کی چادر اوڑھ کے بیٹھے تھے، جس کو ہم کالی کمبلی کہتے ہیں. اس پہ اونٹوں کے کجاووں جیسے نشان بنے ہوئے تھے. کڑھائی بھی بتا رہی ہیں کہ کیسی اس کی ساخت شکل کیسی تھی. وہ وہی کالی کمبلی تھی جس کا ذکر کرتے ہیں، کالی کمبلی والے. تو سیدنا حسن مجتبی آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنی کمبلی مبارک کے اندر چھپا لیا. تھوڑی دیر بعد فجال حسین علیہ السلام تشریف لائے، ان کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کمبلی مبارک کے نیچے چھپا لیا. تھوڑی دیر بعد سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حاضر خدمت ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی اپنی کمبلی کے نیچے چھپا لیا. پھر سیدنا علی المرتضیٰ کو طلب فرمایا، ان کو بھی اپنی کمبلی مبارک کے نیچے چھپا لیا اور قرآن پاک کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 پڑھی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بس اللہ یہی چاہتا ہے اے نبی کے اہل بیت تم سے ہر قسم کا گناہ اور میل اور شک و نقص کی گرد تک دور کر دے اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک و صاف کر دے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی، اللہم ہؤلاء اہل البیت، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ وانصر من نصرہ، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں تو ان سے محبت کر، اور جو ان سے دشمنی رکھیں تو بھی ان سے دشمنی رکھ، اور جو ان کی مدد کریں تو بھی ان کی مدد کر. اور مولا علی تو آیت مبالغہ کے تحت وانفسنا وانفسکم، ہم اپنی جانیں لے کے آتے ہیں، تم اپنی جانیں لے کے آؤ. یہ جانیں نبی کا حصہ ہیں، یہ نفس محمد کا حصہ ہیں. علی تو جان نبی ہیں. علی کے فضائل کیا کیا میں آپ کو بتاؤں. آئیے کچھ حدیث سناتا ہوں آپ کو حوالہ جات کے ساتھ مختصر. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. حاکم للمستدرک جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 11. علی کا ذکر عبادت ہے. کنز الاعمال جلد 11 صفحہ 601. علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. صحیح البخاری جلد نمبر 3 حدیث کا نمبر ہے 1142 اور یہی حدیث صحیح مسلم میں جلد نمبر ہے 31 صفحہ نمبر ہے 5931. یوم خیبر فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہوگا اور اس کے ہاتھ سے فتح ہو جائے گی.
پھر انہی کے ہاتھ سے مرحب واصل جہنم ہوا، اور مرحب تو نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا۔ مرحب تو نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا، حضور اٹھنے کا نہیں کہ یہ مالا علی کا۔ یہ صحیح مسلم جلد نمبر 31 صفحہ نمبر ہے 5917 کہ علی کی ضربت جس میں ابن عبد ود مارا گیا وہ 100 آدمیوں سے اکیلا لڑ سکتا تھا، اور مولا علی کی عمر مبارک اس وقت محض 21 سال تھی، اور اسی کے قتل پر جنگ خندق جیت لی گئی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یوم خندق ضربت علی ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ مستدرک للحاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 34 مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دو سوائے علی کے دروازے کے۔ مستدرک للحاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 125 علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ مسند احمد بن حنبل جلد 5 صفحہ نمبر 606 صحیح ترمذی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 168۔ پھر ایک لشکر روانہ کرتے ہوئے فرمایا اے باری تعالیٰ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ میں علی کو دوبارہ نہ دیکھ لوں، اور اس حدیث کی راویہ حضرت ام ایمن ہے۔ صحیح ترمذی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 178۔ پھر فرمایا الحق و ما علی والی و ما الحق، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ صحیح ترمذی جلد نمبر 31 صفحہ نمبر 166۔ پھر تقریباً صحیح البخاری میں، صحیح مسلم میں اور دیگر سیاہ ستہ کی کتب میں تقریباً 52 ترک اور روات کے ساتھ، جن میں ایک راوی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، غدیر خم کے مقام پر صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں آقا ہوں، جس معنی میں محمد مولا ہوں، جس کا اس معنی میں علی تمہارا مولا ہے۔ یہ تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع تھا، اور اس کی ترک اور روات تو گنی بھی نہیں جا سکتی۔ جس نے علی کو ستایا اس نے مجھے ستایا۔ مسند امام احمد بن حنبل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 534۔ جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ مناقب علی ابن ابی طالب صفحہ 192۔ اے علی تجھ سے کوئی بغض نہیں رکھے گا سوائے منافق کے، اور کوئی تم سے محبت نہیں رکھے گا سوائے مومن کے۔ منافق اور مومن کی تفریق مولا علی کی محبت پہ منتج ہے۔ جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے، چاہے جائے کہ کوئی علی پہ لعنت کرے، چاہے جائے کہ کوئی اور اس کے علاوہ کوئی اقدام اٹھائے، جن کو اگلے جمعے بیان کریں گے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے اور اس کا نمبر ہے حدیث نمبر 240، بڑی مشہور حدیث ہے۔ یہ صحیح ترمذی میں امام ترمذی نے بھی بیان فرمائی ہے، جلد 13 ہے صفحہ 177 ہے۔ اے علی جو ہماری اطاعت کرے گا اس نے خدا کی اطاعت کی۔ اس کے راوی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہے۔ مستدرک للحاکم جلد نمبر 3 صفحہ 123۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے وہی فرمائی کہ علی پرہیزگاروں کا پیشوا، مومنین کا ولی اور نورانی چہروں کا رہبر۔ مستدرک للحاکم جلد 3 صفحہ 138۔ انا مدینۃ العلم ولی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ مستدرک للحاکم جلد نمبر 3 صفحہ 127۔ مواخات مدینہ کے وقت تمام صحابہ کو کسی نہ کسی انصاری کا بھائی بنا دیا، ان کے گھر بھیج دیا اور فرمایا اے علی تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ یہ امام حافظ ابن کثیر کی تاریخ ابن کثیر جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 223 ہے۔ اب شمر کے 2 لونڈوں ان جبی شریف کے لینوں نے جو تہمت لگا رکھی ہے کہ میں معاذ اللہ گستاخ صحابہ ہوں، وہ اس علی کی دشمنی میں انہوں نے لگا رکھی ہے، شمر کی اولاد نے، اور ان کے ساتھ ملک ابو لہب بھی شامل ہے۔ میں نے سنا ہے اس نے بھی کہیں اس کا ذکر کیا ہے، تو انشاءاللہ سب کی کلاس اگلے ہفتے لیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ علی سے ان کو بغض کیوں ہے، جس کی وجہ سے ان کو مجھ سے تکلیف ہے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔